أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار پیشگوئیوں کے سلسلے میں کچھ عرض کرے گا۔ سامعین کو چاہیے کہ وہ دوبارہ میری کتاب غلام مسیح الزماں کے پہلے حصے کے تیسرے باب الہامی پیشگوئی بطور ابتلا کا اثر نو ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر توریت میں اس طرح عنایت فرمائی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ استثناء باب 18 آیات 15 اور 16۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ استثناء باب 18 آیات 18 اور 19 میں فرماتا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، سامعین کرام، اپنی کتاب ازالہ ہوام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 133 تا 137 پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفاء اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جاوے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کی توریت میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی داری تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔
خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا، تا کروڑا آدمی ہلاکت سے بچ جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا۔ اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرائے میں یا استعارہ کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارات سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے۔ جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور میں اقتباس پیش کرتا ہوں حضور السلام کا۔ حضور السلام اسی کتاب یعنی اضالہ وہام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 241 اور 242 پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ہی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ آپ رسول فرماتے ہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کے منصب بھی ہوں ظاہر کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن کج بیسی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے۔ مثلاً توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا۔ اس پیشگوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے، اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کا بھائی لکھا ہے۔ ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مراد فقط بنی اسماعیل ہی ہیں، بلکہ یہ لفظ کہ تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کرتا ہے، اور گو ہم لوگ بہت سے دلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں جو مماثلت ہے بپایا ثبوت پہنچا کر ایک حق کے طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ پیش گوئی کا مصداق بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کوئی شخص نہیں۔ لیکن یہ پیش گوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں کہ ہر ایک اجہل اور احمق کو اس کے ذریعے سے ہم قائل کر سکیں، بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج۔ اگر خدائے تعالیٰ کو ابتلاء خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام عاملہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی کوئی پیشگوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چوں چراں کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا، بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف اور کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا،
مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیشگوئیوں میں ایک قسم کا ابتلا بھی اسے منظور ہوتا ہے تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھ لیں، اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اس کے قبول کرنے سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح میں حضور صاحب کا ایک اور اقتباس آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پیشگوئیوں کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21 پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور اپنے نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہو، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ ناہم فہموں کے دلوں پر ریس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتی ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق و صفات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی کی اور حق شناسی دنیا پر ظاہر کریں، اور ان کو اس کسر شان اور بےعزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پلہ جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیات کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کی خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع الشان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پس فطرت انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نو فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہات کا معنی ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے توریت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشی تھی، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں کافی مشکلات اور پیچیدگیاں ہیں اور کج بیسی کے لیے ان میں بہت گنجائش بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وضاحت سے لکھ دیتا کہ وہ نبی اس طرح کا ہوگا جیسا کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے اپنے حوالہ میں، تو پھر یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے جہنم رسید نہ ہوتے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو داؤد کی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں،
وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28 پر، یہ ہے جو حدیث ہے، لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امام مہدی کے متعلق یہ وضاحت فرما دیتے کہ وہ 1355 ہجری کے قریب ہندوستان کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام نامی مرزا غلام علیہ السلام ہوگا، وہ 1308 ہجری میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی صداقت کے لیے میرا بیان فرمودہ کسوف و خسوف کا نشان ہندوستان میں ماہ رمضان 1311 ہجری میں ظاہر ہوگا، اور یہی نشان ماہ رمضان میں 1312 ہجری میں براعظم امریکہ میں بھی دہرایا جائے گا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امام مہدی کی اس قسم کی نشانیاں بتا جاتے تو پھر حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے امام مہدی ہونے کے دعویٰ کا کوئی مسلمان انکار کرتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز انکار نہ کرتا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہوا ہے کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد فاطمہ کی اطرت سے ہوگا۔ اب لوگوں کے لیے تو مسئلہ بن گیا، آج تک عالم اسلام جو ہے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا انکار کر کے اپنے زوم میں اولاد فاطمہ سے ظاہر ہونے والے امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ امام مہدی علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام 1891 میں قادیان میں ظاہر ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا، اور چاند اور سورج جو خسوف و خسوف کا نشان تھا آنسم کا بیان فرمودہ ان کے دعوے کے بعد پورا ہو گیا۔ اسی طرح میں ایک اور پیشگوئی کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویوقظ المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ واحدۃ خیر من دنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ واقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم اور حدیقۃ الصالحین میں یہ صفحہ 899 پر درج ہے، اور اس کا نمبر جو ہے 950 ہے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے عادل حاکم بن کر، حکمن عدلن عادل حاکم بن کر، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی معدیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت ان من اہل کتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا
پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ سامعین کرام، اس پیش گوئی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق قسم کھا کر بیان فرمائی تھی، اس پیش گوئی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کو نہیں کھولا تھا، یا با الفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیش گوئی کی ساری جزیات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں کھولی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جس طرح اور جس رنگ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیش گوئی کو امت کے آگے بیان فرما دیا، جس کا میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ کر میں نے پڑھی ہے۔ واضح رہے کہ امت محمدیہ نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اس پیش گوئی میں بھی سخت دھوکہ کھایا، اور اس دھوکہ کھانے کی وجوہات میں بعض الفاظ، مثلا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا لفظ، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم قرآن کریم میں تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے اور نام لیا ہے بار بار، ایک یہ لفظ۔ دوسرا لفظ نزول سے بھی لوگوں کو دھوکہ لگا کہ شاید آسمان سے کسی نے نازل ہونا ہے، اور قرآن کریم میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق استعمال فرمایا گیا لفظ رفع، یہ جو لفظ ہے رفع اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقین اللہ غالب کامل غلبہ والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ تو الفاظ تھے جن کی وجہ سے امت کو دھوکہ لگا۔ دوسرا دھوکہ کھانے کی دوسری بڑی وجہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی ایک حدیث ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے حدیث، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، اور نازل ہوگا مطلب کہ لوگوں نے اس سے سمجھ لیا کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا، اور رفع سے پہلے ہی دھوکہ کھا چکے تھے لوگ کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا ہے آسمان پر وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تیسری وجہ جو ہے دھوکہ کھانے کی وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے ابتدا میں ہی، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ میں جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، کہ بہت سارے عیسائیوں جن کے دلوں میں یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ بجسمیان سے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور اب وہ آخری زمانہ میں زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ جو عیسائی تھے شروع میں اسلام کے ابتدا میں ہی اس عقیدہ کے ساتھ، یہ ان کو دلوں میں عقیدہ پکا ہوا تھا، اس کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ بھی بعد میں ان کے دلوں میں یہ عقیدہ رہا تو ایسا ایسا یہ عقیدہ مسلمانوں میں رواج پا گیا، کیونکہ میں نے جیسے پچھلے خطبہ جو میں کہا تھا کہ فتح مکہ کے وقت جو عالم جو سارا عرب فتح ہو گیا تھا، سارے مسلمان ہو گئے تھے، وہ آسمان سے نہیں آئے تھے، وہی عرب کے لوگ تھے، اور ان میں سے اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ تو یہ تیسری وجہ ہے دھوکہ کھانے کی اس پیش گوئی کے سلسلے میں۔ یہ سامعین کرام چند موٹی موٹی وجوہات ہیں جن کی بنا پر امت محمدیہ نے دھوکہ کھا کر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد موسوی سلسلہ کے اسرائیلی نبی اور رسول حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اصالتاً نزول سمجھ لیا، اور وہ بھی آسمان سے نیچے زمین کے ساتھ نازل ہونا سمجھ لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وضاحت فرما دیتا، اور آگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو کھول کر بتا دیتے کہ یہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی نبی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مماثلت اور مشابہت رکھنے والا امت محمدیہ کا کوئی فرد ہوگا، تو پھر امت محمدیہ نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی میں کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ امت محمدیہ کی آزمائش منظور تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ امت محمدیہ میں کون سچے مومن ہیں
اور کون نام نہاد مومن ہیں اور کون دنیا دار لوگ ہیں جو صرف مذہب کو ایک کاروبار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عادت انہوں نے بنا لی ہے، دل میں نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح ابن مریم علیہ السلام کی پیشگوئی کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح صاف صاف کھول کر وضاحت نہیں فرمائی تھی، اور نہ ہی آگے آسم نے اپنی امت کو کہ آگے یہ وضاحت فرمائی تھی۔ یہی معاملہ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہی معاملہ بلکہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی سے بھی زیادہ گھمبیر، زیادہ مشکل اور زیادہ پیچیدہ معاملہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کا بھی ہے۔ یہ الہامی پیشگوئی بنیادی اور ابتدائی طور پر نشان رحمت یعنی ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق ہے۔ اس نشان رحمت کو محمدی مریم حضرت امام مہدی و مسیح موعود سامنے مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات 17 سے 22 میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي حيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضیا۔ یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں فرماتا ہے کہ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، بس اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا۔ تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کر لیا۔ اس نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا کہ میرے ہاں کوئی لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے جو تو بیان کر رہی ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتہ نے موسی مریم علیہ السلام کو سامعین کرام ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسی ذکی غلام کو نشان رحمت فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اسے اپنی جناب سے ایک رحمت بنائیں گے، رحمت کا نشان بنائیں گے۔ اور اس کی بشارت کے آخر پر فرمایا تھا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ ایک طے شدہ امر ہے، یعنی کہ یہ ایسی بات ہے جو ٹلے گی نہیں، یہ ضرور میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اس ذکی غلام کے متعلق مزید فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وہ وجیح اور مقربین میں سے ہوگا۔ خاکسار کا سامعین کرام آپ لوگ، ایک مضمون ہے 11 نمبر مضمون ہے، اس کا 11 نمبر آرٹیکل ہے، اس کا عنوان ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح و زمان کے مابین مماثلت۔ تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ دوبارہ مضمون پڑھیں، تو آپ کو جو مماثلت ہے محمدی مریم کے ذکی غلام اور موسوی مریم کے ذکی غلام کے درمیان جو مماثلتیں ہیں وہ آپ پر بڑی اچھی طرح کھل جائیں گی اور آپ کو بہت علم اس سے حاصل ہوگا۔ باقی میں آپ لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح جیسے کہ موسوی سلسلہ کی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام بخشا تھا، ایسے ہی محمدی مریم جو تھی امت محمدیہ میں پیدا ہونے والی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم علیہ السلام کی طرح ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ اور اس تفصیلی بشارت کا میں نے بارہا اپنے خطبات میں بھی اور مضمون میں بھی، اور غلام مسیح و زمان جو میری کتاب ہے وہ تو ہے ہی اس پیشگوئی کے متعلق میں نے لکھا ہوا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں اس پیشگوئی کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں خدائے رحیم و بزرگ و برتر جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا۔ یہ محمدی مریم سے لکھ رہی ہیں، فرما رہی ہیں مرزا غلام علیہ السلام، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ میں نے ابھی پڑھا ہے سورۃ مریم کی آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسوی ذکی غلام کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اسے اپنی رحمت کا ایک نشان بنائیں گے۔ ایسے ہی محمدی مریم کو بھی اللہ نے فرمایا آغاز یہ اس انفاس سے ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیری سفر کو جو ہوشیار پور اور لودھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔
آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. اسٹاپ. ایک ذکی غلام بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے لڑکا تجھے ملے گا. اسٹاپ. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے. اس کا نام امابیل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے. وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس، آپ دیکھیں ان الفاظ میں الہامی الفاظ ہیں، اللہ اس کو مسیحی نفس قرار دے رہا ہے. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمات اللہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسوی ذکی غلام تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے کلام میں، ان اللہ یبشرو کے بکلمات منہ. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ اپنا قرار دیا تھا. وہ کلمات اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا علیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل مند گرامی ارجمند، مسرور الاول والآخر، مسرور الحق والأولئک عن اللہ نزل من السماء. آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر الہام نازل فرمائیں گے، ہم اس کو وحی و الہام کریں گے. اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اشتہار 20 فروری 1886. یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو موسوی ذکی غلام تھا اس کی بشارت میں آخر پہ فرمایا تھا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. ایسے ہی محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے آخر میں بھی فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ ایک طے شدہ ایک اٹل بات ہے، یہ ہو کر رہے گی. تو یہ جو پیشگوئی ہے مفصل ہے، بار بار میں نے پڑھی ہے اور جماعت احمدیہ میں لوگ پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یاد رکھیں کہ یہ جو پیشگوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی میں ملہم کو ضمنی طور پر اسی پیشگوئی میں ایک وجی اور پاک لڑکے کی بھی بشارت دی ہوئی ہے. یعنی یہ 2 پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشگوئی میں اکٹھی کر دی. اور مزید یہ ہے کہ اس لڑکے کے متعلق کھول کر بتا دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. یعنی لڑکے کے متعلق اللہ نے تو کھول دیا. سامعین اکرام، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ملہم کو لڑکے کی پیشگوئی الگ کسی اور پیشگوئی میں دے سکتا تھا، الگ دے دیتا. اس پیشگوئی میں یہ جو نشار رحمت کی جو پیشگوئی ہے، ذکی غلام کے متعلق جو پیشگوئی ہے، اس میں نہ دیتا، الگ طور پر محمدی مریم کو دے دیتا، لڑکی کی خبر دے دیتا اگر چاہتا. اور اس طرح اگر ایسا ہو جاتا تو پھر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اتنی مشکل اور اتنی پیچیدہ نہ بنتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ملہم کی جسمانی اولاد اور بالعموم ملہم کی روحانی اولاد یعنی عام احمدیوں کی سخت آزمائش کرنے کے لیے ایک ہی الہامی پیشگوئی میں دونوں وجودوں کی بشارت نازل فرما دی. اور سچے مومنوں اور نام نہاد دنیا دار مومنوں میں فرق کرنے کے لیے یہ بشارتیں بھی اس طرح نازل فرمائیں سامعین کرام کہ دونوں وجودوں یعنی لڑکا اور غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئیوں کو ایک دوسرے میں گڈ مڈ کر دیا. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کو ایک اور رنگ میں بتاتا ہوں کہ مثلا اگر اللہ کو یہ آزمائش منظور نہ ہوتی احمدیوں کی، یہ جو احمدی ہیں ہم سارے، مرزا صاحب صاحب آخری زمانے کے یعقوب تھے، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار. ایسے ہی حضور السلام کو ایک الہام میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تیری جماعت
بنی اسرائیل کی کیا مقام ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش سخت ہو چکی ہے تو یہ محمدی جو یعقوب تھا، یہ محمدی سلسلے میں جو بنی اسرائیل بننے والے تھے، ان کی آزمائش کیوں نہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نہ کرے گا، کیوں نہ کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش منظور نہ ہوتی سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کو اس طرح نازل فرما سکتا تھا، ذکی غلام کی پیشگوئی کو، نشان رحمت کی پیشگوئی کو، مثلا کہ اللہ تعالیٰ شروع فرماتا ہے اس پیشگوئی کو، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، آگے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، یہاں تک سرا چلتا، کوئی اس میں کوئی کمی نہ کرتا اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی بشارت نہ دیتا ہے اس میں، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا سو تجھے بشارت ہو ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، صرف لڑکے کی وجیح اور پاک لڑکی بات نہ کرتا، صرف فرما دیتا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اگلی جو عبارت ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ ریس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ عبارت بھی نہ اللہ نازل فرماتا ہے اس پیشگوئی میں جو لڑکے کے متعلق ہے، صرف یہ فرما دیتا اللہ تعالیٰ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہ الفاظ بھی نہ فرماتا، یہ فرما دیتا کہ وہ ذکی غلام میں آئندہ زمانے میں تیری جماعت کی اصلاح کے لیے کھڑا کروں گا، صرف یہ فرما دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور آگے پھر وہ جو اس کی اوصاف ہیں ذکی غلام کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صاحب شکوہ عظمت اور دولت ہوگا، اور وہ دنیا میں آئے گا اور اپنی مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وغیرہ وغیرہ، وکانا امرن مقضیہ، یہ تک چلا دیتا۔ تو ایسی اگر ہو جاتی تو یہ کوئی ابتلا نہ ہوتا، کبھی خلیفہ ثانی صاحب کو لوگ مسلم نہ بناتے اور نہ وہ دعویٰ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو اس طریقے سے گڈمڈ کیا ہے، جان کے کیا ہے، تاکہ لوگوں کا آزمائش ہو کہ وہ کرتے کیا ہیں، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد کرتی کیا ہے۔ تو وہی کچھ ہوا، آزمائش ہو گئی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اب اپنے معلوم کرو جماعتی احمدیہ میں کتنے کون مومن ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو سچا ماننے والے اور ان کے الہامی کلام پر سچا ایمان رکھنے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے احمدی ہیں؟ آپ گنو، آپ کو صرف سینکڑوں میں ملیں گے، باقی سب اس آزمائش میں ابتلا میں فیل ہو چکے ہیں۔ ایک اور میں طریقہ بتاتا ہوں کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو لڑکا ہے اور ذکی غلام ہے، اگر یہ دونوں وجود اللہ کی علم میں حضرت بانی جماعت صاحب کے اگر لڑکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسے نازل فرماتا ہے اس پیشگوئی کو کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اللہ یہ فرمانے کی بجائے فرما دیتا وہ لڑکے تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے، یہ فرما دیتا۔ اور پھر حضور اسلام کی جو آخری صاحبزادہ پیدا ہوا ہے 14 جون 1899 کو، صاحبزادہ مبارک احمد، اس کی پیدائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضور اسلام پر یہ مبشر الہامات کبھی نازل نہ فرماتا اگر یہ دونوں وجود حضور اسلام کے لڑکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند نہیں کیا، بلکہ چاہا ہے کہ میں ان لوگوں کی، مرزا صاحب میں اپنے بندے کی جماعت کی، یہ جو محمدی سلسلہ میں بنی اسرائیل ہے میں ان کی ازمائش کروں۔ تو اس نے اس طریقے سے پیشگوئی نازل فرمائی، اور یہ اتنی پیچیدہ اور مشکل پیشگوئی ہے کہ اس میں صرف متقی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، وہ کسی کو اللہ کے غیر اللہ کو نہیں مانتے، نہ کوئی اہمیت دیتے ہیں، تو وہ اس پیشگوئی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ باقی جنہوں نے ٹھوکر کھانی تھی، جو دنیا دار لوگ ہیں، جو ظاہر کے مومن بنے پھرتے ہیں، تو یقیناً ان کا یہی حال۔ تو آج جو جماعت احمدیہ میں اکثر احمدیوں کا ہے۔ بہرحال یہ تو میں پیشگوئی مسلم متعلق چند باتیں میں نے بتائی ہیں۔ اب میں پیشگوئیوں کے سلسلے میں سامعین کرام حضرت امام مہدی و مسیح موسم اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں، یہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ
استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنا کھول کھول کے اپنی جماعت کی اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیوں کے سلسلے میں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے، مگر ان کو ان اسرار کے افشاء سے منع کیا جائے۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی ہو کہ یہ سارا معاملہ ابتلا ہے، اور آپ نے آگے اپنی جماعت کو نہیں بتانا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر فرماتے ہیں ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم با آواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، ان کی تعلیم ہے بطور خاص اپنے ماننے والوں کو، اور بالعموم عام مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو انہوں نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ پیشگوئیوں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ان پر اجمالی ایمان لانا چاہیے اور ان کی حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے اور تقوی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، حضرت مرزا غلام علیہ السلام امام مہدی با مسیح موسم نے بالعموم بنی نوع انسان اور بطور خاص افراد جماعت احمدیہ یعنی ہم احمدیوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ پیشگوئیوں کی اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کرتے ہوئے ان پر اجمالی ایمان لانا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس پیشگوئی کو پکڑ کے اپنے خاص کر انہوں نے اپنے صحابیوں کو یہ نہیں کہا تھا ٹھوکتے پھرنا اس پیشگوئی کو اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہا تھا۔ فرمایا تھا کہ پیشگوئی کی اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کرتے ہوئے ان پر اجمالی ایمان لاؤ۔ اب سوال ہے کہ پیشگوئیوں کے سلسلے میں آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کی نصائح پر عمل کیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں کیا، اور چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی آپ کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو اپنے محترم والد صاحب کی قائم کردہ صدر انجمن کو رد کر کے خلیفہ ثانی بن بیٹھے تھے، اس کی نظر میں منظور نظر بننے کے لیے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلح موت کو بغیر کسی کرینہ کے ان پر چسپاں کر کے یعنی فٹ کر کے نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ ساتھ ساری جماعت احمدیہ کو بھی گمراہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اجمالی مان لاؤ، پیشگوئیوں کی حقیقت کو حوالہ باخدا کر دو، وہ اوپر لگاتے پھر رہے تھے۔ کیا یہ ان کا لگانا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تعلیم کی اطاعت تھا، فرما بداری تھی؟ سامعین کرام، مولوی انصر رضا اور اس کماش کے دیگر لوگ جو اس عاجز اور میرے ساتھیوں پر حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر ان کے گمراہ ہونے اور غلطیاں کرنے کا الزام لگاتے ہیں، میں مولوی انصر رضا صاحب سے پوچھتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں کہ پیشگوئیوں کے سلسلے میں کیا حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اسلام کی مذکورہ نصائح پر عمل کیا تھا جو حضور صاحب نے فرمایا ہے؟ آپ کو میں نے ابھی حوالہ پڑھ کے سنایا ہے
کہ اس میں حضور صاحب نے فرمایا، یہ حوالہ ہے ازالہ وہاں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر، یہ حضور کے الفاظ ہیں، ان کی نصیحت یہ ہے کہ اور فرمایا ہے کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریقہ اختیار کرو۔ میں بھی آج یہی بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ اصحاب کو حضور علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ یہ تفرقے ڈالنے چاہیے تھے اور پیش گوئیاں اپنے ذوق میں اپنے خیال سے کسی کا منظور نظر بننے کے لیے اس پر فٹ پک کرتے پھرنا تھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے چاند نے نہیں کیا فالو حضور اسلام کی تعلیم کو، آپ علیہ السلام کی نصائح کو، اور آج اس کا نتیجہ ساری جماعت بھگت رہی ہے۔ دعوے بھی پھر ہو گئے، پیشگوئی لگ گئی، دعوے ہو گئے، اس کو پختہ کر لیے کہ لمبی داستان ہے۔ میں اسی سال میں گزشتہ اپنا خطبات جمعہ میں بڑی تفصیل بیان کر رہا ہوں، اس پیشگوئی کے متعلق آئندہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور یہ اب ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جماعت میں، ایک مسئلہ ہے، یہ تفرقہ پیدا کر دیا۔ حضور صاحب نے منع کیا تھا تفرقہ مت ڈالو امت محمدیہ میں، آج اس کے صحاب تفرقہ ڈال کے بیٹھے ہوئے۔ اگر یہ صحاب متقی ہوتے مولوی انصر رضا صاحب تو سب سے پہلے تو ان پر فرض تھا کہ جس برگزیدہ وجود کے یہ صحاب تھے اس کی تعلیم اور اس کی نصائح پر سب سے زیادہ خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لاتے۔ اب میں 2 ای میلوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ کل یعنی 26 دسمبر 2013 کو ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے مولوی انصر رضا صاحب کو ایک ای میل لکھی تھی۔ آپ لکھتے ہیں اس ای میل میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ آپ لکھتے ہیں، ڈیئر انصر رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پلیز سی این ای میل آف مائن ٹو محترم دین شاہد صاحب in response to his email dated 21 December یعنی 21th December with the request to prove Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad to be Muslim Maud from his ilham or dream seen on 6-7 January 1944 at night. No reply from Deen Muhammad has yet been received. You are now requested to kindly go through this email of mine and let me have any quotations of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib or any book of Mirza Mahmud Ahmad Sahib or any Sahaba where it is mentioned that Khalifa Sani was Muslim Maud. وہ لکھتے ہیں آگے، he was not at all Muslim Maud. The burden of proof now lies on your shoulder to prove him to be the Muslim Maud. وسلام غنی۔ میں یہ جو انگلش نہیں جانتے ہمارے احمدی بھائی، ان کے لیے میں یہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب فرماتے ہیں، پیارے انصر رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برائے مہربانی میری ای میل کو پڑھیں جو کہ میں نے محترم دین شاہد کو ان کی 21 دسمبر کی ای میل کے جواب میں لکھی تھی، اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کسی الہام یا جو انہوں نے 6-7 جنوری 1944 کو خواب دیکھا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ میری اس ای میل کو پڑھیں اور پھر حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے کسی حوالے یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کسی کتاب یا کسی صحابی کی کتاب میں سے کوئی ایسا حوالہ دکھا دے جس سے خلیفہ ثانی صاحب کا مسلم موعود ہونا ثابت ہوتا ہو۔ آگے وہ لکھتے ہیں، وہ بالکل مسلم موعود نہیں تھا۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود ثابت کرنے کا بوجھ اب تمہارے کندھوں پر ہے، وسلام کریں۔ اچھا، اسی کا جواب جناب مولوی انصر رضا صاحب نے دیا، وہ بھی میں ابھی پڑھ کو سناتا ہوں آپ لوگوں کو، اس کا میں جواب بھی میں اپنی طرف سے دوں گا۔ لیکن یہ جو آج کل وہ جو ڈیبیٹ ہے جناب ڈاکٹر محمد عامر صاحب اور مولوی انصر رضا صاحب کی الغلام.com ویب سائٹ پر آن ایئر ہے، اس میں جناب یہ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے انصر رضا صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب ہیں
جنہوں نے عبدالغفار جنبہ پر بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، پھر الہام ان کو نہ ملا، انہوں نے کوئی نہ بتایا تو پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ میں مولوی انصر رضا صاحب کو کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے اور اس کی اولاد نے میرے اس مشن کے لیے کافی پیسہ خرچ کیا۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزائے خیر دے، اور آپ لوگوں کو اس دل سے باہر نکلنے کے راستے پیدا فرما دے۔ آج وہ یعنی ڈاکٹر عبدالغنی صاحب بھی اور اس کی اولاد بھی ساری اس آگ کے دریا میں میرے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ خلیفہ ثانی صاحب کے مسلم موعود ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ ثبوت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری جماعت احمدیہ کی مولویوں کی خلیفوں کی ذمہ داری ہے کہ ثبوت فراہم کریں کہ وہ پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق تھا، وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں لوگوں کو پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا فلاں گیا، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کو دنیاوی بھی اور دینی بھی نعمتوں سے نوازے اور اس کی اولاد پر ہی کرم کرے۔ میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن آپ لوگوں کے اندر کیا یہ تماشا کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے متعلق ان کی شہرت کو نقصان پہنچاتے پھر رہے ہیں، جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس ای میل کے جواب میں انصر رضا صاحب نے بھی جواباً ایک ای میل لکھی، کل ہی کو لکھی اس نے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر میں ڈاکٹر غنی تو پھر جواب دے گا جو بھی میں دیتا ہوں اس کا جواب آپ کو۔ انصر رضا یعنی کل لکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کو، عبدالغنی صاحب ریسپیکٹفلی آئی سے دیٹ لائک نان احمدیز یو ہیو آلسو forsaken the holy Quran. Many times I asked you about the verse of Quran, fear Surat al-Nisa, verse number 116, where Allah has strictly advised us to follow the path of the believers. I categorically asked you if you consider Sahaba of the promised Masih alayhi salam as mu'min or not. If not, then you are cutting the very foundation of Ahmadiyyat, like Shia, who claim that all Sahaba except one or two were not mu'minin. If yes, then we have to follow them as all if them unanimously accepted Hazrat Khalifa Tul Masih Sani رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز مسلم موعود، چوائس از یورس۔ یہ تو ان کے انگریزی کے الفاظ تھے، میں اب ان کا الفاظ کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، اور آپ مولوی انصر صاحب کو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور سنیے آپ لوگ۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ عبدالغنی صاحب، میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ غیر احمدیوں کی طرح قرآن کریم کو بھلا بیٹھے ہوں۔ خاکسار جواباً عرض کرتا ہے جناب مولوی انصر رضا صاحب کہ خاکسار اور خاکسار کے پیروکار تو آپ سے، آپ کے خلیفہ صاحب سے اور دیگر مولویوں سے، قادیانی مولویوں سے پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق قرآن کریم کی روشنی میں بات کرنے کے لیے درخواستیں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ قرآن کریم کی روشنی میں ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس خطبہ جمعہ میں خاکسار ایک بار پھر آپ سے اور آپ کے خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ آئیں کسی جگہ مل بیٹھ کر قرآن کریم کی روشنی میں پیش گوئی مسلم موعود کا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ آیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آتا ہے یا کہ نہیں۔ آپ اگر میرے ساتھ مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی حیثیت میں بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، تو کم از کم مجھے مذہب کا ایک طالب علم سمجھ کر بات کر لیں کہ میں ایک طالب علم ہوں مذہب کا، اور مجھے قرآن کریم کی روشنی میں بتا دیں کہ آیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آتا ہے یا کہ نہیں۔ اگر آپ تیار ہوں تو میں اگلے جمعہ تک آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ امید ہے آپ مجھے اور ڈاکٹر عبدالغنی صاحب اور میرے دیگر ساتھیوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ تو پہلا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ دوسرا آپ نے سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے، میں نے بہت دفعہ آپ سے سورت النساء کی آیت 116 کے متعلق پوچھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی کے ساتھ مومنوں کے طریق کی پیروی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انصر صاحب،
خاکسار آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مومنوں کے طریق کی پیروی کرنے کے لیے کہا ہے جو قرآن کریم میں بیان فرمودہ صراط مستقیم کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں، وہ اپنے نبی متبوع کی تعلیم اور نصائح پر چلنے والے ہوں، نہ کہ ایسے مومنوں کے طریق کی پیروی کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے بیٹے کا منظور نظر بننے کے لیے اپنے نبی متبوع کی تعلیم اور نصائح سے روح گردانی کرتے ہوئے اور بغیر سوچے سمجھے ایک الہامی پیشگوئی کو اس پر فٹ کرتے پھرے۔ ان کی پیروی کرنے کے لیے اس آیت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ مولوی انصر رضا صاحب سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں ہمیں غیر متقی دنیا دار اور گمراہ مومنوں کے طریق کی پیروی کرنے کا ہرگز حکم نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ میں مسلسل 29 نومبر سے خطبات کا جو سلسلہ شروع کیا آپ کو سمجھا رہا ہوں اس آیت کے متعلق۔ آگے تیسرا سوال آپ کا یہ، میں نے آپ سے یعنی ڈاکٹر عبدالغنی صاحب سے صاف صاف پوچھا ہے کہ کیا آپ مسیح موعود علیہ السلام کے اصحاب کو مومن مانتے ہیں یا کہ نہیں؟ میں جواباً عرض کرتا ہوں مولوی انصر رضا صاحب، ہم حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے اصحاب کو مومن مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق کے تعین کے سلسلہ میں جناب حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام سے بار بار اجتہادی غلطی ہوتی رہی، تو پھر اس الہامی پیشگوئی کے مصداق کے تعین کے سلسلے میں کیا آپ علیہ السلام کے اصحاب سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی ہے، اور ضرور ہو سکتی ہے، بلکہ ضرور ہو چکی ہے۔ اور مولوی انصر رضا صاحب آپ کو بھی اس حقیقت کو مان لینا چاہیے۔ انہی اصحاب جنہیں آپ ڈھال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہیں آپ تھبا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ متبوع نبی حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام اسی الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ آپ آسمانی فیصلہ کتاب ہے آپ کی روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پر فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ انصر صاحب وہ تو خود نبی تھے امتی، یہ تو صحابہ ہیں ان کے جن کی جو آپ کو نصیحتیں کر رہے پھیل رہے ہیں کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اللہ نے ہمیں فرمایا اس کی پیروی کریں۔ یہ تو خود نبی فرما رہا ہے کہ مجھ سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ لڑکا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میرا اجتہاد خطا جائے اور کوئی اور ہو، یا روحانی لڑکا نہ ہو کوئی روحانی جسمانی لڑکا نہ ہو کوئی روحانی لڑکا ہو۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہ جو ہے حجت اللہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 198 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس لڑکے یعنی بشیر احمد اول کو بھی مسعود کہا ہے تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے اللہ اشاز و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شقاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریقہ ہے؟ اور بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان صحابیوں کا جو مرزا بشیر الدین منہ پر یہ پیس پوئی فٹ کرتے پھر رہے تھے، یہ دیکھو یہ منصب خلافت، یہ تقریر ہے ان کی، یہ 12 اپریل 1914 کی تقریر شائع ہوئی یا اس کا نام ہے، اس پر وہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم موعود۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو فٹ کرتے پھر رہے تھے، خدا کا نبی تو کہہ رہا ہے کہ اس میں مجھ سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ ان سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ صحابی صحیح تھے، یعنی نبی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو، اور آپ صحابہ کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ مسلم موعود وہ باقی ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی، ہمیں پیروی نبی کی کرنی چاہیے، اس کی تعلیم کی اور اس کی نصیحت کی۔ کیا ان صحابہ نے جن کو آپ جفا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ڈھال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اپنے متبوع نبی کی تعلیم کی اور ان کی نصیحتوں کی پیشگوئیوں کے سلسلے میں کیا انہوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ قطعاً نہیں کی۔ آگے سنیے،
حضرت امام مہدی و مسیح موسم فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ خدا کا نبی فرما رہا ہے، یہ صحابی کہاں سے آ گئے؟ مطلب کہ ان کو کیسے ہم کہہ دیں کہ ان کا جو پیشگوئی مسلم موت کے متعین تھا وہ ٹھیک تھا، جبکہ وہ جس پر یہ پیشگوئیاں فٹ کرتے پھر رہے تھے وہ تو پیشگوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، نہ وہ بلکہ اس کے سارے بھائی آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آتے ہیں تو آپ پر فرض ہے جماعت احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلیفوں اور نام نہاد قادیانی مولویوں پر فرض ہے کہ وہ ثابت کریں اور قرآن کریم کی روح سے کریں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، قرآن کریم کو تو آپ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولوی انصر رضا صاحب اگر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت کے مصداق کے تعین کے سلسلے میں یاد رکھیں حضرت امام مہدی و مسیح موسم سے بار بار اجتہادی غلطی ہوتی رہی، تو پھر آپ کے اصحاب کس باغ کی مولی ہیں جن کو آپ تھپا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو آپ ڈھال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کس باغ کی مولی ہیں جو اس پیشگوئی کے سلسلے میں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، لیکن میں تو آپ کی غلطیوں اور گمراہیوں کو خوب کھول کھول کر بتا رہا ہوں۔ یار عجیب بات ہے، آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آپ کو آ چکی ہے، آپ وہی بات کہ آپ بند گلی میں بیٹھے ہوئے پھنس گئے ہیں، ایک ایسی گلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا آخر کی بند ہے اور ایک طرف غلام مسیح عظمیٰ کھڑا ہوا ہے، آپ کیا کریں؟ اب اس کو مان لیں کہ صحاب نے، حضرت مرزا صاحب صاحب کے اصحاب نے یہ غلطیاں کی تھیں، اگر نہیں کی تھی ثابت کر کے دکھاؤ کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد تینوں لڑکے پیشگوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں آتے ہیں، میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا، جماعت کو ختم کر دوں گا۔ اگر تم ان اصحاب کو چوتھا آپ کا سوال یہ ہے، ڈاکٹر عبدالغنی صاحب سے لکھتے ہیں، اگر تم ان اصحاب کو مومن نہیں مانتے تو پھر تم شیعوں جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ 2 یا 3 صحابہ کے علاوہ سارے مومن نہیں تھے کی طرح احمدیت کی بنیاد کو کاٹ رہے ہو۔ میں اس سلسلے میں جناب آپ کو جواب کہتا ہوں، اور یہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ خلفائے راشدین کے وقت سے لے کر 1891 تک امت محمدیہ کی غالب اکثریت کا عقیدہ حیات مسیح عیسی ابن مریم کے متعلق تھا، اور اس میں آسم کے صحابہ بھی شامل تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے کے صفحہ نمبر 210 بتایا تھا، وہاں پہ وہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے 1891 میں اللہ تعالیٰ سے حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام کی وفات کا علم پا کر اور لا علم امت محمدیہ کو اس سے آگاہ فرما کر، میرا آپ سے سوال ہے، کیا دین اسلام کی بنیاد کو کاٹا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اپنے لا علم اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو صراط مستقیم کی طرف لائے تھے۔ آج یہی کام یہ عاجز کر رہا ہے اور میرے ساتھی کر رہے ہیں، جن میں جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب بھی شامل ہیں، جو آج یہی کام ہم سب کر رہے ہیں، جو آپ ایسے روٹیوں اور کوارٹروں کی حفاظت کرنے والے مولویوں کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں احمدیت کی بنیادوں کو کاٹ نہیں رہا مولوی انصر صاحب، بلکہ احمدیت جس کی بنیادیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور بعض صحابیوں نے کھوکھلی کر دی ہیں، میں احمدیت کی ان کھوکھلی بنیادوں کو روحانی سیمٹ اور سریے سے بھر کر انہیں اپنی اصلی جگہوں پر قائم کر رہا ہوں مضبوطی کے ساتھ۔ تیسرا سوال آپ کرتے ہیں، اگر تم انہیں مومن مانتے ہو تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے کہ انہوں نے متفقہ طور پر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم موعود مانا تھا۔ اب یہ چوائس تمہاری ہے۔ جناب میرا صاحب سن تو فرماتے ہیں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، یہ ان کا متفقہ جو یہ پیشگوئی لگانا کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا؟ خدا کا خوف کریں، میرا صاحب کی اطاعت میں پیروی میں رہیں، اور آپ لوگ، میں لگتا ہے آپ لوگوں کی باتوں سے آپ لوگوں نے اصحاب جو حضرت میرا صاحب کے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، آپ نے میرا صاحب کی بیعت نہیں کی ہوئی اور چھوڑ چکے ہیں، اس کی تعلیم کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور اس کی بیعت کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے آخری کہ حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے وہ اصحاب جو آپ کے مبشر الہامی کلام اور آپ کی تعلیمات اور اس طرح قرآن کریم کی پیروی کرنے والے ہوں، جناب مولوی انصر صاحب سن لیں، ایسے اصحاب کی ہمیں ضرور پیروی کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ ہمیں حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے مبشر الہامات، آپ کی تحریروں اور اس طرح قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنے والے اصحاب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔
پیروی کے معاملے میں پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوا تھا وہ، اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی و مسیح موعود کا الہامی کلام زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ان نام نہاد صحابیوں کی پیروی کرنا جو میرا صاحب کی تعلیم سے اور نصیحتوں سے منہ موڑ کر اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کے منظور نظر بننے کے لیے اس کی الہامی پیشی اس پر چشمہ کرتے پھر رہتے، فٹ کرتے پھر رہتے، ان کی پیروی ہم پر لازمی نہیں ہے۔ ہم پر لازمی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا، آسم کے الہامی کلام، حضرت مرزا صاحب کے الہامی کلام اور آپ کی تعلیم جو آپ نے لکھی ہے اس بھی پیروی کرنا ہم پر زیادہ فرض ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ ہے میرا، یہ 1983 10 دسمبر 1983 کو مجھے سجدہ سے اٹھنے کے بعد جمعہ کا دن تھا، اسی دن شام کو ورچوئس گاڈ الہام ہوا تھا، یا اسی دن شام کو یا اگلے دن شام کو، اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا الہامی نظریہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کامل علم اور کامل معرفت کی سازش کو خبر دی ہے۔ یعنی اس ورچوئس گاڈ کے 3 نام اللہ نے بتائے ہیں: ڈیوائن تھیری، الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، دوسرا نام ہے اس کا، یہ بھی اللہ نے مجھے بتائے ہیں، یہ ام النظریات ہے، مدر آف تھیریز ہے۔ اور اس میں، اس نظریہ میں جو سپر نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بالا نظریہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم دیا گیا ہے لوگوں کو علمی رنگ میں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا تھا، میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ مجھے اس کو، یہ میں جماعتی احمدیہ کے آگے 1993 سے کھڑا ہوں۔ 10 سال میرا طاہر نے اس مقدمے کو، میرے دعوے کو چھپائے رکھا۔ 10 سال سے اوپر میرا یہ دعویٰ ہے، میں میدان میں کھڑا ہو کر آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں، اور یہ الہام ہے۔ بار بار آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ عبدالغفار کے پاس کوئی الہام نہیں، یہ سب سے، یہ الہام ہے، اس کو بھی سنبھال لو، اس کو برداشت کر لو۔ باقی الہام تو میں نے کیا بتانے ہیں آپ کو۔ اور یہ اس نظریہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو ماؤد ذکی غلام ہے، میں نے اس میں اس پیشگوئی کا تجھے مصداق بنایا ہے، اس کی ساری نشانیاں اس میں پوری کر دی ہیں۔ وہ کیا نشانیاں؟ علمی اور مرکزی اور قطعی الہامی، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل مند گرامی ارجمند، بزر الاولی والآخری بزر الحق والولائے کان اللہ نزل من السماء۔ انصر رضا صاحب اس کو پڑھیں، اور باقی چیزیں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سوال آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹر عامر سے بھی کرتے ہیں، وہ جو ڈیبیٹ ہے اس وقت آن ایئر ہے الغلام.com پر، لوگ اس کو سنیں، بار بار سنیں اور اس کی باتیں سنیں، یہ کیا کہتا پھر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبہ جمعہ میں میں اس انسان کی باتوں کا جواب دوں گا آپ لوگوں کو کہ کتنا یہ جھوٹا آدمی ہے اور کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا پھر رہا ہے، صرف اپنی وقف اور اپنی روٹیوں اور اپنے کوارٹر کی حفاظت کے لیے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو چاہیے اللہ کی پیروی کرے، اللہ کے لیے اس دنیا میں جیے، اللہ کے لیے مرے اور اللہ کے لیے کام کرے۔ لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح اور مہدی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، انہوں نے صحابیوں کی بیعت کی ہوئی ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، سامعین کرام، میں 10 دسمبر 1983 سے کھڑا ہوں الہامی دعوے کے ساتھ، ورچوئس گاڈ میرا ہوش و حواس کے ساتھ۔ پہلا الہام میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روح سیاہ، جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسول فخر الخیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کے زمانہ سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادنا غلام کے الہامی دعویٰ کی 30 سالہ طویل مدت کیا اس عاجز کی صداقت پر ایک بڑا بھاری ثبوت نہیں ہے؟ آپ کے لوگ کھڑا ہوا میدان میں اور پکار رہا ہے کہ آؤ،
اور وہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی پیشگوئی کے مطابق اپنے غیروں سب کا منہ بند کر کے کھڑا ہوں، آؤ میدان میں، کھولو منہ اپنا۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے کچھ خیال کرو، آپ نے آخر مرنا ہے، ادھر دنیا میں نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہنا، آپ لوگوں کو جانا ہے آگے، یہ پیش گوئی ہے، اس کے متعلق بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ مولوی انصر رضا صاحب، آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی متقی دانشور لکھتا ہے، فکر و نظر کا اختلاف 100% برحق، تجزیہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے تو اعتراف کرنا چاہیے یا اس کا دفاع کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اس سے بیاہ کر لینا چاہیے اور اولاد پیدا کرنی چاہیے۔ سچائی بانجھ ہو سکتی ہے مگر غلطی بانجھ نہیں ہوتی۔ پہچان لینے کے بعد دھتکار نہ دی جائے تو بچے جنتی ہے، جیسے اس وقت مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس غلطی کے بچے ہیں۔ پہچان لینے کے بعد دھتکار نہ دی جائے تو بچے جنتی ہے، اور جنتی ہی چلے جاتے ہیں۔ تم اجے بھی نہیں روک رہے، آگے جنتے چلے جا رہے ہو۔ بڑے بڑوں پر یہ بھید نہیں کھلتا، مولوی انصر رضا صاحب، بڑے بڑوں پر یہ بھید نہیں کھلتا۔ عمر بھر وہ جھوٹ کی فکری اولاد پالتے ہیں جیسے آپ پال رہے ہیں، اور عمر بھر دوسروں کو کوستے رہتے ہیں۔ سچائی تو اس کے قلب و دماغ پر اترتی ہے جو آرزو مند ہو، پہم دعا کرتا رہے، پہم اپنے اندر جھانکتا رہے، اور آپ تو لوگوں کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں۔ تمہارا کام ہی تنقید کرنا، لوگوں کے اوپر جھوٹ بولنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پکارتا رہے، زبان سے نہیں، دل سے، دل کی گہرائیوں سے۔ 1914 میں چند اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی تعلیم اور نصائح سے روگردانی کرتے ہوئے اور جناب خلیفہ ثانی صاحب کا منظور نظر بننے کے لیے ان کے المصلح الموعود کے جو اشتہار دیے تھے، ان کی اس غلطی کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور قادیانیوں اور ان کے خلیفوں نے اس غلطی پر تائب ہونے اور شرمسار ہونے کی بجائے آج تک اس کا جھوٹا دفاع کیا ہے۔ اس کا نتیجہ بالآخر کیا نکلا ہے؟ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، سوچیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ سب کو تقویٰ پر مبنی فہم و فراست عطا کرے تاکہ آپ اس گمراہی سے نکل کر الہامی پیشگی مسلم موت کے سخت ابتلا سے بچ جائیں۔ آمین۔ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ میں اسی پر اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔